السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 27۔ بے اختیار اگر نظر پڑ جائے کسی محترمہ پر تو کیا کریں؟ یہ مضمون مختصر ہے لیکن اہم ہے۔ تاہم ایسا ممکن ہے کہ کسی وقت اچانک بے اختیار انجانے میں کسی نامناسب جگہ نظر پڑ جائے تو اب کیا کریں؟ اس بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً اپنی نظر وہاں سے ہٹا لوں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 2159 نمبر۔ اور ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میاں علی، نظر پر نظر مت جماؤ، اس لیے کہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 2149 حدیث نمبر۔ اس لیے رستے میں چلتے چلتے اپنے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ رستے میں چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، پتہ چل گیا کہ خاتون آ رہی ہے اور ہم نے نگاہ نیچی کر لی، وہ گزر گئی، ہم گزر گئے۔ جب ہم نے نگاہ نیچی کی اس وقت دعا مانگو، جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ چلیے اب جنت میں جانے اور قبر میں نور حاصل کرنے اور پلسرات پر نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ۔ ہر فرض نماز کے بعد اور بستر پر جانے کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر۔ اللہ اکبر کبیرہ وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر۔ اللہ اکبر کبیرہ وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور سوتے وقت رات کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کی 3 فضیلتیں ہیں۔ ایک تو جنت میں داخلہ ہوگا، نمبر 2 قبر میں نور حاصل ہوگا، اور نمبر 3 پلسرات پر بھی نور حاصل ہوگا۔ میں جس بنا کر میں بھیج رہا ہوں اسے محفوظ کر لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہر اس قسم کے دعاؤں کو ہم سب کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔